لے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام ٹیلی ویژن کے پروگرام پیغام صحت کے ساتھ آپ کا میزبان ندیم الرحمان پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، رمضان المبارک کا مہینہ، اور یقیناً یہ مہینہ بہت برکتوں والا مہینہ ہے، اور یقیناً آپ لوگ اس کے برکتوں سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ بیمار آدمی کے لیے روزہ رکھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ ہمت کرتے ہیں اور روزہ رکھ لیتے ہیں، اور پھر اس روزے کے ساتھ اپنا سارا دن گزارتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انہیں تکلیف تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اپنے روزے کو کس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں، اس کی برکتیں کس طرح سے سمیٹ سکتے ہیں، اور ایک بیمار آدمی کے لیے روزہ کس طرح سے ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ یہاں پر شریک گفتگو ہیں ڈاکٹر میر زاہد صاحب۔ آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نیوٹریشنسٹ بھی ہیں، اور ان کے ساتھ مہمان موجود ہیں ڈاکٹر عبدالحمید صاحب، جو کہ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہیں دربار ہاسپٹل لاہور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو زحمت دی ہم نے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بیمار آدمی کا ذکر ہو رہا ہے، اور شوگر کے بارے میں ہم نے بات کی تھی اور اس پر بڑی سیر حاصل گفتگو بھی ہوئی تھی۔ دوسرا جو مرض ہے جو ریگولر چلتا ہے اور جو بہت روٹین میں ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ ہے بلڈ پریشر، اور تقریباً دیکھا یہ گیا ہے کہ 40 سال کی عمر کے بعد بہت سارے لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ کچھ ڈپریشنز ہیں، کچھ ہمارے معاشرے ایک سوسائٹی کے ایسے معاملات ہیں جن میں انسان ہر وقت غصے میں رہتا ہے، اور اس صورت میں اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک ہے، اس کو دوا لینی پڑتی ہے، تو بلڈ پریشر کے مریض کے لیے کس طرح سے روزہ رکھ سکتا ہے وہ، اور وہ کس طرح اس کو مینیج کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت اہم ٹاپک ہے، اور بلڈ پریشر کا ڈائٹ کے ساتھ ڈائریکٹ لنک ہے۔ سم ٹائم یہ ہوتا ہے ایموشنل یا ٹینشن وغیرہ کے مسائل بھی ہوتے ہیں، لیکن جہاں کولیسٹرول کا ذکر آ جائے، جہاں موٹاپے کا ذکر آ جائے، جہاں گیسٹرو انٹسٹائنل پرابلمز کا ذکر آ جائے، تو وہاں یہ بلڈ پریشر ڈائریکٹلی ڈائٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر فزیشین پیشنٹ کا معائنہ کر کے اس کے اندرونی آرگنز تمام ٹھیک ہیں، لیور، کڈنیز، چیزیں اس کی ٹھیک ہیں، اور فزیشین اس کو الاؤ کرتا ہے کہ آپ روزہ رکھ لیں، تو یہ بلڈ پریشر کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک گڈ اپارچونیٹی ہے، کیونکہ اس سے کولیسٹرول لیول بھی نیچے آتا ہے روزے سے، موٹاپا بھی کم ہو سکتا ہے، اور اگر آپ ڈائٹ ٹھیک طریقے سے لیتے ہیں تو آپ کے اگر ڈائجسٹو پرابلمز ہیں وہ بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بڑا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ڈائٹ ٹھیک ہو۔ تو ڈائٹ پھر یہی آ جاتی ہے کہ اگر تو موٹاپے سے ریلیٹڈ، کولیسٹرول سے ریلیٹڈ ہے، ہائپر ٹینشن ہے، تو پھر ہمیں وہی پیشنٹس یعنی کہ آگے چل کر وہ بنتے ہیں، شوگر کے بھی پیشنٹ بن جاتے ہیں، یا ان کے ساتھ شوگر کے مسائل آلریڈی موجود ہوتے ہیں جو ہائپر ٹینشن کے ہوتے ہیں۔ تو جو چیزیں موٹاپا پیدا کرتی ہیں، جو کولیسٹرول پیدا کرتی ہیں، ان سے ہمیں اوائڈ کرنا پڑے گا، اور پھر ہمیں ریپلیس کرنا پڑے گا اچھی ڈائٹ کے ساتھ۔ تو جیسے میں نے شوگر کے پیشنٹس کے لیے بتایا کہ مارننگ میں وہ گرین سمودی لیں، جس میں کھیرا، دھنیا، پودینہ، ٹماٹر اور پالک کے پتے شامل ہیں، وہ بہت اچھی ہے بلڈ پریشر کے پیشنٹس کے لیے۔ باقی نارمل روٹین کی باتیں ہیں جو تمام ڈاکٹرز بتاتے ہیں، اور موسٹلی پیشنٹس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ فرائیڈ چیزیں نہیں لینی ہیں، تیز نمک والی چیزیں نہیں لینی ہیں، تیز مسالہ جات نہیں لینے ہیں، کانسٹیپیشن پیدا کرنے والی چیزیں نہیں لینی ہیں، یہ تو سب لوگوں کو پتہ ہے۔ تو اس کے بعد یہ اگر مارننگ میں وہ گرین سمودی ایمپٹی سٹمک لے لیتے ہیں، اور افطاری میں بلڈ پریشر کے لیے فروٹ کی سمودی بہت بہترین کام کر سکتی ہے۔ کوئی بھی فروٹ ہے، دودھ کے بغیر آپ پانی والی اس کی سمودی بنائیں، 2-3 فروٹ مکس بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ڈائبٹیز نہیں ہے تو اس کو تھوڑا سا میٹھا کرنے کے لیے آپ 2-3 کھجور ڈال کر اس کو میٹھا بھی کر سکتے ہیں، یعنی کیلا، ایپل، اسٹرابری آج کل ہے، وہ ڈال لیں اور اس میں 2-3 کھجوریں ڈال لیں، تو اس کی بہترین سمودی بنتی ہے۔ اس کے بعد پھر فروٹس لے لیں، اور پھر آپ
لیں, عام گھر کا کھانا کھا لیں, یا پھر جو میں نے وہ فرمنٹڈ پورج بتائی ہے وہ بھی بلڈ پریشر کے پیشنٹس کے لیے, خصوصاً جو ڈائبٹیز والے, موٹاپے والے, کولیسٹرول والے پیشنٹس ہیں, ان کے لیے وہ فرمنٹڈ پورج بھی بہت اچھا کام کر سکتی ہے کہ آپ اس کو وہ باجرے کی بھی بنا سکتے ہیں اور کنگنی کی بھی بنا سکتے ہیں. اس کو پہلے بھگو کر رکھیں, اس کو مٹی کے برتن میں اس کو بوائل کریں, پھر 7-8 گھنٹے اس کو اسی مٹی کے برتن میں رکھیں تو اس میں فرمنٹیشن ہو جاتی ہے. پھر اپنے ٹیسٹ کے مطابق, ضرورت کے مطابق آپ اس کو ہلکا سا نمکین بنا سکتے ہیں, اس میں کوئی سبزی کا فلیور ڈال سکتے ہیں. تو یہ چیزیں اگر اچھا ڈاکٹر صاحب, بلڈ پریشر کی بات ہو رہی ہے تو یقیناً آپ کے پاس اس طرح کے بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں جو کہ اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں. عام فہم انداز میں ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں. اکثر ویسے تو بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ مطلب جب سر میں درد ہو, آنکھوں میں درد ہو, کندھے شل کر جائیں تو یہ ہمیں بلڈ پریشر ہو سکتا ہے. تو آپ ذرا تھوڑا سا عام فہم انداز میں بتائیں کہ اگر کوئی فرد ہے وہ کن علامات کے ساتھ ہو تو اسے بلڈ پریشر ہو سکتا ہے. ہائی بلڈ پریشر یا بلند فشار خون جسے ہم اردو میں کہتے ہیں, اس کا تعلق دل اور دل سے جڑی خون کی نالیاں, ویسکولر سسٹم, اس کے ساتھ ہوتا ہے. اور اس پہ جو دوسرے آرگن ہیں باڈی کے, ان کے جو اثرات آتے ہیں ان کی وجہ سے, جیسے کڈنی کی بیماریاں ہیں, گردوں کی بیماریاں ہیں جن کا اثر پڑتا ہے, جس کی وجہ سے بلڈ پریشر زیادہ ہو سکتا ہے. سٹریس, ٹینشن کی ہم بات کرتے ہیں, اس سے بھی بلڈ پریشر زیادہ ہو سکتا ہے. وہ ہمارا آٹونومک سسٹم جو ہے اس میں انوالو ہو جاتا ہے. تو ایک پیشنٹ جو آتا ہے ان کمپلینٹس کے ساتھ, ہیڈ ایک ہے, ارلی فٹیگنس ہے, غصہ زیادہ آنا اور ٹالرنس نہیں ہے, اس طرح کی کمپلینٹس جو کامن سی کمپلینٹس ہیں ان کے ساتھ آتا ہے, تو ہم روٹین میں جو وائٹلز ہم نوٹ کرتے ہیں جس میں ٹمپریچر بھی ہے, پلس بھی ہے اور بلڈ پریشر بھی ہم نوٹ کرتے ہیں ایک روٹین میں بھی. لیکن ایسے پیشنٹ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ بلڈ پریشر ریکارڈ کر لیا جائے. نارملی ہم اس کو جو رینج لیتے ہیں وہ 120 جو سسٹولک بلڈ پریشر جو اوپر والا, اور نیچے والا ڈائسٹولک جو ہے وہ اس کو 80 کی رینج میں لیتے ہیں. 80 سے 90 تک ٹالریبل ہے, لیکن 90 سے اوپر جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہائی بلڈ پریشر کی طرف جا رہا ہے, یہ ہائی بلڈ پریشر ہے. اسی طرح 120 سے 140 تک چلا گیا ایک ینگ اڈلٹ میں تو وہ قابل برداشت ہے, لیکن اس سے زیادہ اگر ہوتا ہے تو ہم اس کو ہائپر ٹینشن میں یا بلند فشار خون میں شامل کرتے ہیں. بلند فشار خون میں جو ہارٹ کا رول ہے کہ ہارٹ جس پاور سے پمپ کرتا ہے اس پاور کو ہم جب وہ نوٹ کرتے ہیں تو وہ ہمارا سسٹولک بلڈ پریشر کی شکل میں ہمارے ساتھ سامنے آتا ہے. اوپر والا بلڈ پریشر جسے ہم کہتے ہیں کہ ہارٹ کس پاور سے اس کو پمپ کر رہے ہیں. جب وہ خون کو پمپ کرتا ہے ہارٹ, تو اس نے خون کی نالیوں میں آگے کیپلریز تک میں جانا ہوتا ہے, تو وہاں جو اس کو ریزسٹنس فیس کرنا پڑتی ہے فلو میں, اس کا ریکارڈ ہمارا آتا ہے ڈائسٹولک کی شکل میں. اس کا تعلق اب یہ جو ہارٹ پمپ کر رہا ہے اس کا ایک تو اس کے ہارٹ کی جو کنٹریکٹیبلٹی ہے یا اس کی پاور ہے جو کنٹریکٹ کرنے کی, پمپ کرنے کی, اس کے ساتھ ساتھ جو بلڈ والیوم ہے اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر کسی وجہ سے بلڈ کا والیوم زیادہ ہے, ہائپر والیمیا ہم کہتے ہیں, تو اس میں بھی بلڈ پریشر جو ہے زیادہ ہونے کے امکانات ہیں. اور اگر کسی وجہ سے والیوم کم ہو گیا باڈی میں تو وہ جو بلڈ پریشر میں کمی آئے گی وہ اس والیوم کے کم ہونے کی وجہ سے. اسی طرح جب ہم ریزسٹنس ٹو فلو آف دا بلڈ کہتے ہیں تو اس میں ایک تو خون کی نالیوں کا کھلے ہونا یا ان کا تنگ ہو جانا جس کی وجہ سے ریزسٹنس زیادہ ہو جاتی ہے, ڈائسٹولک بڑھ جاتا ہے. اسی طرح اگر وسکوسٹی زیادہ ہو گئی, جیسے ڈی ہائیڈریشن ہے, جیسے ہم روزے کی ہم بات کرتے ہیں تو روزے میں ایک ایلیمنٹ جو آتا ہے وہ ڈی ہائیڈریشن کا بھی ہوتا ہے کہ صبح آپ نے سحری کے وقت پانی پی لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جسم کو اس طرح کا بنایا ہے کہ جب ایکسیس آف واٹر جسم میں ہوتا ہے تو وہ پیشاب میں زیادہ سے زیادہ نکال دیتا ہے. تو میکسیمم 10-11 بجے تک آپ نے 2 دفعہ پیشاب کیا, کھل کے کیا, اس کے بعد آپ کے جسم میں پانی کی کمی ہونا شروع ہو گئی. لیکن وہ اس حد تک نہیں ہوتی ایک نارمل انڈیویجول میں کہ وہ خدا نخواستہ خطرناک ہو, لیکن وہ ڈی ہائیڈریشن کی طرف چلا جاتا ہے جس میں ہم نے اکثر محسوس کیا شام کے وقت ہمیں پیاس بھی لگ رہی ہوتی ہے, ہمارے ہونٹ خشک ہو رہے ہوتے ہیں, منہ خشک ہو رہا ہوتا ہے, ایون بعض حالات میں ہماری اسکن جو ہے وہ ڈرائی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ساری کیفیت ڈی ہائیڈریشن کی ہیں. اور اگر یہ ڈی ہائیڈریشن کی طرف چلا جاتا ہے تو اس میں بلڈ کی وسکوسٹی بڑھ جاتی ہے. صحیح, بلڈ خون کا گاڑھا پن جو بڑھ جاتا ہے, اس گاڑھا پن بڑھنے کی وجہ سے بھی جو ریزسٹنس آتی ہے فلو میں بلڈ میں وہ زیادہ ہو جاتی ہے. صحیح. تو مطلب یہ ہے کہ جو روزہ رکھنے والا فرد ہے جو اور بلڈ پریشر کا مریض ہے
اس کے لیے ذرا تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے اس بارے میں کہ اس نے پانی کی مقدار زیادہ چاہیے ہوتی ہے، اور اگر ٹائم زیادہ ہے، گرمی کا موسم ہے اور پسینہ بھی خارج ہو رہا ہے، تو کوئی انوائرمنٹ اس کے لیے سوٹ کرے گا کہ خاص قسم کے انوائرمنٹ میں رہے، یا صبح سحری میں پانی کی مقدار ایسی زیادہ لے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ سمودی اگر استعمال کرتا ہے تو ڈی ٹاکسیفیکیشن جب ہوگی تو اس میں سے ڈیفینیٹلی پانی بھی ضائع ہونا شروع ہو جائے گا، وہ پیشاب کی صورت میں اس کو کافی زیادہ آئے گا. تو کیا ایسے صورت میں مریض کے لیے روزہ رکھنا فائدہ مند ثابت ہوتا ہے؟ اگر ہم فوائد کی بات کریں تو روزہ عام حالات میں ایک اچھی مینجمنٹ کے ساتھ ڈائٹ، میڈیسن اور اپنا جو لائف سٹائل ہے اس کی مینجمنٹ کے ساتھ روزہ بلڈ پریشر کے مریض کو فائدہ دے گا. صحیح. ان پیشنٹس کو جن کی 2 یا 3 دواؤں سے جا کے بلڈ پریشر کنٹرول میں آتا ہے، ان کو روزہ رکھنے سے وہ دوائی کی مقدار ہو سکتا ہے کم کرنی پڑ جائے، اس حد تک یعنی کہ فائدہ دے سکتا ہے. لیکن ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس بلڈ پریشر کے ساتھ اس کو کوئی اور پرابلم تو نہیں ہے. فار ایگزامپل کڈنی پرابلمز ہیں، کڈنی پرابلمز کے لیے ڈی ہائیڈریشن ایک زہر قاتل کی طرح ہے. کہ کڈنیز کو جب ڈی ہائیڈریشن میں پانی کی سپلائی کم ہوتی ہے اور خون گاڑھا ہو جاتا ہے، اس کا فلٹریشن والا معاملہ جو ہے آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ صبح 1-2-3 دفعہ پیشاب آئے گا اور اس کے بعد شام تک آپ کو حاجت نہیں ہوگی پیشاب کی، اگر ہوگی بھی تو بہت تھوڑا سا پیشاب آئے گا اور وہ گاڑھا ہوگا اور اس کا کلر بھی تھوڑا سا ڈارک کی طرف جائے گا، یلوش کی طرف. اس کی وجہ وہی ایک ڈی ہائیڈریشن کا ایلیمنٹ ہے. لیکن اگر کڈنیز کو پراپر ہائیڈریشن نہیں مل رہی تو جو پیشنٹ جن کے کڈنیز پہلے ہی کمپرومائزڈ ہیں ان کے لیے خدا نخواستہ وہ کڈنی پرابلمز زیادہ ہو جائیں گے اور یہ ڈیمیج کر سکتے ہیں کڈنیز کو، ایون رینل فیلئر تک بات چلی جاتی ہے. صحیح. اسی طرح وہ پیشنٹس جن کے پیشاب میں یورک ایسڈ ہے، وہ اس کا اخراج ہو رہا ہے، اگر وہ روزہ رکھتے ہیں تو ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے وہ یورک ایسڈ جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہو جائے گا کڈنیز میں، اور وہ گردوں میں پتھریاں بننے کا معاملہ، مثانے میں پتھریاں بننے کا معاملہ، تو یہ چیزیں جو ہیں کمپلیکیٹ کر سکتی ہیں. تو ہمیں بلڈ پریشر کے مریضوں کو ایویلیوٹ کرنا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کی ایج، ان کی صحت، بہت اوبیس پیشنٹ ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے، اور جو ویسے صحت مند ہیں، اور ان کا بلڈ پریشر کا کنٹرول ود میڈیسن وہ کیسا ہے. اور اس کے ساتھ خدا نخواستہ اگر ڈائبٹیز ہے تو اس میں چانسز ہیں کہ اس کے لیے روزہ رکھنا تھوڑا سا نقصان دہ ہو سکتا ہے ایز کمپیئر ٹو کہ ایک الگ ہائپر ٹینشن ہے. کڈنی پرابلمس ہیں، اس کے لیے بھی روزہ رکھنا پھر نقصان دہ ہو سکتا ہے بجائے فائدہ دینے کے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ چونکہ ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ماہر غذائیات بھی ہیں، تو بلڈ پریشر کے پیشنٹ یقیناً آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے، اور آج کل سٹریس لیول، انگزائٹی، ڈپریشن، یہ ہمارے معاشرے کا ایک سمجھ لیں کہ حصہ ہی بن چکے ہیں. کہیں ہم ٹریفک میں نکلتے ہیں تو ٹریفک کے شور اور اس کا بلاکیج کی وجہ سے ہم سٹریس میں آ جاتے ہیں، کہیں ہمارے فیملی میٹرز کچھ اس طرح کے بن گئے ہیں، کہیں ہمیں جاب کے ایشوز ہیں، کہیں ہمیں اکنامیکل سٹیٹس میں ہم لوگ ڈاؤن جا رہے ہیں تو وہاں پر ہماری یہ سٹریس بن جاتا ہے. تو یہ سارے ایلیمنٹ جو ہیں یہ ایک پیشنٹ کو بلڈ پریشر کا مریض بنانے میں کتنے کارآمد ہیں؟ یہ سارے ایلیمنٹس کاؤنٹ کرتے ہیں، لیکن بینگ اے نیوٹریشنسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس بندے کی ڈائٹ ٹھیک ہو اور جس کی نیوٹریشن پوری ہو، اس کو اندر سے پوری انرجی مل رہی ہو اور اس کی باڈی کے جو فنکشننگ ہے وہ پوری پاور کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ اس کے آرگنز ورک کر رہے ہوں، تو یہ بیرونی عوامل اس پر کم اثر انداز ہوتے ہیں. یقیناً اس تعلق کے بارے میں آپ سے ضرور پوچھوں گا، لیکن یہاں پر لینا ہم ایک مختصر سا وقفہ. معزز خواتین و حضرات، یہاں پر لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، حاضر ہوتے ہیں اس وقفے کے بعد. لے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت، لے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت. ویلکم بیک معزز خواتین و حضرات. آج بلڈ پریشر کے مریض کس طرح روزہ رکھ سکتے ہیں، اس پر گفتگو ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، ذکر ہو رہا تھا غذاؤں کے حوالے سے اور سٹریس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو آپ نے کہا کہ غذا اگر متوازن ہے، بیلنس ڈائٹ ہے اور بہترین ڈائٹ ہے تو وہ سٹریس میں نہیں جا سکتا پیشنٹ، یا اس کے اندر ٹالرنس جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. جی بڑھ جاتی ہے، یعنی یہ تو نہیں ہے کہ وہ فیکٹر مکمل طور پر بیرونی ایلیمینیٹ تو نہیں ہو جاتے، صحیح، لیکن کم ہو جاتے ہیں. یعنی دیکھیں نا، ایک میں اس کی مثال ایسے دوں گا کہ ایک گاڑی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس کا انجن پوری پاور کے ساتھ کام کر رہا ہے، تو وہ اگر رستہ پورا ٹھیک نہیں بھی ہے تو وہ صحیح چل سکتی ہے. اور اگر ایک گاڑی کمزور ہے تو راستہ تھوڑا بھی خراب آ جائے گا تو اس کو پرابلم ہو جائے گا.
تو ہماری باڈی بھی ایک مشین ہے. تو اگر ہماری نیوٹریشن پوری ہے, ہمارے اندرونی آرگنز وہ صحیح کام کر رہے ہیں, ہمارا برین اس کو پوری نیوٹریشن مل رہی ہے, ہماری انٹسٹائنز, ہمارا ڈائجسٹو سسٹم اور لیور ہمارا پراپر کام کر رہا ہے, تو بیرونی فیکٹر کم اثر انداز ہوتے ہیں. تو اس لیے چونکہ رمضان شریف میں زیادہ تر ڈائٹ کے حوالے سے ہی بات ہوتی ہے, تو اگر ڈائٹ اپنی بہت اچھی کر لی جائے, صبح جو سحری ہے وہ بھی اس طرح کی لی جائے کہ جس میں مطلب ہے بلڈ پریشر جس میں خراب ہو سکتا ہے وہ چیزیں نکالی جائیں, اور اسی طرح افطاری میں بھی اہتمام کیا جائے, تو بلڈ پریشر ڈائٹ کے ساتھ جتنا مینیج کیا جائے اتنا سٹریس لیول بھی کنٹرول. اچھا ڈاکٹر صاحب, رمضان میں اسپیشلی افطاری کے وقت بہت ساری ایسی غذائیں ہمارے یہاں عام ہیں, لائک جیسے سموسا ہے, پکوڑا ہے, یہ ساری فرائیڈ چیزیں, تلی ہوئی چیزیں, تو ان چیزوں کا استعمال بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, اور بلڈ پریشر کے پیشنٹ کے لیے کتنے نقصان دہ ہیں؟ بلڈ پریشر کے پیشنٹ کے لیے یہ نقصان دہ تو ہیں, لیکن پھر آگے آ جاتا ہے کہ کس طرح آپ ان کو بناتے ہیں. اگر آپ ان کو اچھے طریقے سے بنا لیں اور ان کو فرائی کم کریں, ویجیٹیبلز ان میں زیادہ ڈالیں, اور ویجیٹیبلز بھی اس طرح کی ڈالیں جو بلڈ پریشر کے پیشنٹس کے لیے مفید ہیں, ٹھیک ہے, لائک آپ اس میں بند گوبھی ڈالتے ہیں, پکوڑوں میں آپ گوبھی استعمال کر لیتے ہیں, گرین ویجیٹیبلز کا آپ استعمال زیادہ کرتے ہیں, تو پھر یہ کمپیریٹیولی کم نقصان دہ ہوتی ہیں. لیکن پھر بھی پیشنٹس کو چاہیے کہ وہ ماڈریٹ اس میں استعمال کریں, زیادہ ایکسیس. اچھا ڈاکٹر صاحب, ذکر ہو رہا تھا ہمارے پاس وہ سٹریس کا اور ڈائٹ کا, آپ بڑا ایک اچھا اس کا کمبینیشن پیش کر رہے تھے کہ بیلنس ڈائٹ جو ہے وہ آپ کے سٹریس کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے. وہ کون سی ایسی بیلنس ڈائٹ ہے جو آپ کے سٹریس کو بھی کم کر سکتی ہے؟ بیلنس ڈائٹ وہی ہیلدی فوڈ ہے جس میں ویجیٹیبلز ہیں, فروٹس ہیں نیچرل, اور فرائیڈ اور جو کیمیکلائزڈ اور پروسیسڈ چیزیں ہیں جو ہمارے ڈائجسٹو سسٹم پہ, ہمارے لیور پہ اور ہمارے میٹابولزم پہ وہ برڈن ڈالتی ہیں. تو جتنا زیادہ میٹابولزم پہ برڈن ہوتا ہے اتنا ہمارا سٹریس لیول وہ ورس ہوتا جاتا ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے ڈیفینیٹلی پوچھنا چاہوں گا, آپ نے ذکر کیا تھا خون کی وسکوسٹی کا گاڑھا ہو جانا, خون کا گاڑھا ہو جانا, اس کی وسکوسٹی بڑھ جانا. تو ایسے افراد جو دل کے امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کے لیے دوائیں تجویز کی جاتی ہیں, اور ان میں کچھ خون پتلا کرنے والی دوائیاں ہوتی ہیں, اور کچھ دوائی کی مقدار ایسی ہوتی ہے کہ آپ نے یہ صبح کے وقت لینی ہے, یہ 6 گھنٹے کے بعد لازم لینی ہے, اور پھر اس دوا کو 6 گھنٹے کے بعد دوبارہ آپ نے لینا ہے یا 4 گھنٹے کے بعد لینا ہے. تو ایسے مریض جو ہیں جن کے لیے اس طرح کا شیڈیول ہوتا ہے دواؤں کا, کیا ان کی دواؤں کے شیڈیول میں رد و بدل کر کے ان کو روزہ تجویز کیا جا سکتا ہے؟ نہیں, جن پیشنٹس کی جو میڈیسن کی ڈوزنگ کا ٹائم جو انٹرول جو ہے وقفہ وہ اگر 6 گھنٹے 8 گھنٹے کا ہے اور اس کے لیے لینا ضروری ہے, تو وہ روزے کی حالت میں ایسا پاسبل نہیں ہے, کیونکہ آج کل جیسے گرمیوں کے روزے ہیں تو یہ دورانیہ جو 16-17 گھنٹے تک کا چلا جاتا ہے, اور اس میں پھر ان میڈیسن کو ایڈجسٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. لانگ ایکٹنگ میڈیسن دوائیاں جن کے اثرات جو ہے وہ 24 گھنٹے تک رہتے ہیں یا 12 گھنٹے 13 گھنٹے تک رہتے ہیں, ان کے استعمال کرنے والے مریضوں کے لیے تو شاید پاسبل ہو جائے روزہ رکھنا. لیکن جو 6-8 گھنٹے کے شارٹ ایکٹنگ جنہیں ہم کہتے ہیں, یا کچھ بلڈ پریشر کے مریضوں کو دوائیاں استعمال کروائی جاتی ہیں, جی میں ابھی بات کر رہا تھا وہ ہائپر والیمیا اور ہائپو والیمیا کی, خون کی مقدار والیوم جو ہے وہ کچھ دوائیاں دی جاتی ہیں جو پیشاب آور دوائیاں ہوتی ہیں جن میں خون کا والیوم کم کرنا مقصد ہوتا ہے ہمارا. تو وہ پہلے ہم وہ دوائیاں دے رہے ہوتے ہیں, اوپر سے اگر ہم یہ مریض وہ روزہ رکھ لے اور ڈی ہائیڈریشن کی طرف چلا جائے تو اس میں چانسز ہوتے ہیں کہ وہ اس کی وسکوسٹی لیول وہ زیادہ ہو سکتا ہے, اور ہارٹ پیشنٹس میں وسکوسٹی لیول کا زیادہ ہونا نقصان دہ ہو سکتا ہے. وہ ایک تو خون کے بہاؤ میں رکاوٹ اور خدا نخواستہ لوتھڑا بننے کی کوئی شکل بن سکتی ہے. جو پیشنٹ جن کو ڈائیوریٹکس یا پیشاب آور دوائیاں دی جا رہی ہیں بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے, ان میں پھر ڈی ہائیڈریشن کے زیادہ ہونے کے امکانات, خون کی وسکوسٹی کے بڑھنے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں, اور وہ کارڈیک پیشنٹس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں کہ خون کے بہاؤ میں جو رکاوٹ زیادہ ہو جاتی ہے, خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے, اور خدا نخواستہ خون کا بہاؤ کم ہونے کی وجہ سے کوئی لوتھڑا بننے کی, کلاٹ بننے کی صورت بن سکتی ہے, اور وہ کلاٹ جو ہے کہیں بھی جا کے ہارٹ میں جا کے بلاک کر کے ہارٹ اٹیک کر سکتا ہے, برین میں جا کے فالج کا اٹیک کر سکتا ہے, کڈنیز میں جا کے پرابلم کر سکتا ہے. تو ایسے مریضوں کے لیے ہمیں باوجود کہ دوائیوں کو تھوڑا سا ری ایڈجسٹ کرنے کے باوجود بھی ہم گنجائش نہیں پاتے کہ وہ اس کے لیے روزہ رکھنا مناسب ہوگا.
فائدہ دینے کی بجائے خدا نخواستہ نقصان کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک تو ڈائیوریٹک میڈیسن کی بات کرتے ہیں جن کو جو کہ پیشاب آور ادویات ہوتی ہیں. یہ میڈیسن عام طور پر کہا جاتا ہے کہ صبح خالی پیٹ آپ نے یہ دوا لینی ہے یا کوئی اس کا ایک ٹائم ایڈجسٹ کیا جاتا ہے. تو کیا ایسے پیشنٹ کو ہم تجویز نہیں کر سکتے کہ آپ افطاری کے بعد اس دوا کا استعمال کر لیں تاکہ رات میں اگر اس کو اس کو پیشاب آتا بھی ہے تو وہ اسے پرابلم نہ ہو اور پھر وہ سارا دن 24 گھنٹے میں مینیج اس کو کر سکے، صبح سحری میں وہ نارمل کھائے پیے، اور اس طرح سے وہ پیشنٹ روزہ نہیں رکھ سکتا کیا؟ عموماً ڈائیوریٹکس جو ہیں ہم وہ رات کے وقت ایڈوائز نہیں کرتے، ایون شام کے بعد بھی ایڈوائز نہیں کرتے. اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ شام کے بعد اس کو ڈائیوریٹکس دیتے ہیں پیشنٹ کو رات کے وقت تو وہ ساری رات پھر باتھ روم کے چکر لگاتا رہے گا، نیند ڈسٹرب ہوگی، اور نیند ڈسٹرب ہونے سے وہی اسٹریس کا ایلیمنٹ اور پھر اگلے دن اس کی ورکنگ کیپیسٹی، وہ ساری چیزیں سفر کرتی ہیں. صحیح. تو ڈائیوریٹکس جب بھی ایڈوائز کیے جاتے ہیں وہ صبح کی ڈوز اور دوپہر کی ڈوز میں یا ایون شام تک 4 بجے تک، اس کے بعد ڈائیوریٹکس ہم نہیں دیتے. ٹھیک ہے. اب روزے کی حالت میں اگر افطار کے بعد اس کو دیں گے تو پھر وہ ساری رات جاگتا رہے گا. ویسے بھی تھوڑا سا ٹائم شارٹ ہوتا ہے ہمارے پاس، صبح سحری کے وقت جلدی اٹھنا ہوتا ہے، تو وہ ساری رات جاگ کے گزارے گا اور صبح پھر اس کی ایفیشنسی بھی سفر کرے گی، اسٹریس کا ایلیمنٹ بھی آ جائے گا اور شاید اس کے اتنے بہت زیادہ بینیفٹ نہ ہو سکے اس کو موڈیفائی کرنے سے. اچھا، مطلب اس کے یہ کہ ایسے پیشنٹ جو کہ یہ خواہش پہ رکھتے ہوں کہ ہم رات میں اگر لے لیں تو ان کے لیے یہ ذرا تھوڑا سا مشکل کام ہو جائے گا، تو ایسے پیشنٹ کو ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ آپ دوائی جو ہے استعمال کر رہے ہیں تو اس کی ریگولیرٹی جو ہے اس کو کنٹینیو رکھیں. ہاں، لیکن اگر اس میں ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے کہ ڈائیوریٹکس کی مقدار اسٹرینتھ کم کر دی جائے، پاور کم کر کے، اور اس کا بلڈ پریشر دوسری کو میڈیسن جو دی جا رہی ہوتی ہے کمبائنڈ تھیراپی میں، اس کو تھوڑا سا زیادہ کر کے بلڈ پریشر اس کا مینٹین کیا جا سکتا ہے، تو اس کو پھر فزیشین جو ہے اپنی اسیسمنٹ کے بعد اس کو الاؤ کرے گا کہ وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے. جی ڈاکٹر صاحب، ایسے پیشنٹ جب آتے ہیں آپ کے پاس تو آپ کیا ان کو کچھ غذائیں ایسی بتا سکتے ہیں کہ جن سے وہ اپنے ان تمام چیزوں کو ویلیوز کو مینٹین کریں، یعنی بی پی کو کنٹرول میں رکھیں غذا کے ذریعے سے اور وہ روزہ رکھ سکیں؟ ڈیفینیٹلی جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ بلڈ پریشر میں ڈائریکٹ غذاؤں کے اثرات ہوتے ہیں، اور اگر موٹاپے والے پیشنٹس ہیں جن کا موٹاپے کے تمام مریضوں کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے موسٹلی، تو اگر وہ اپنی غذا ایسی کرتے ہیں جس کے ساتھ ان کے موٹاپے میں کمی آنی شروع ہوتی ہے تو ود ان ڈیز ان کا بلڈ پریشر وہ نارمل آتا ہے. اور جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ ڈائیوریٹک میڈیسن دی جاتی ہیں ایسے پیشنٹس کو، تو ممکن ہے کہ چند دنوں میں اگر وہ تھوڑا سا یہ پریکٹس اچھی اپنی ڈائٹ کی یہ رمضان شریف سے تھوڑا سا پہلے شروع کر لیں، 1 ہفتہ پہلے شروع کر لیں، اپنی ڈائٹ ٹھیک کر لیں، تو عین ممکن ہے کہ ان کی پہلی ہی ڈوز ڈیکریز ہو جائے میڈیسن کی، اور ان کو اس طرح کی میڈیسن لینی ہی نہ پڑے رمضان شریف میں. اور پھر روزے میں پھر جیسے دوسری چیزیں اندرونی آرگنز بہتر ہوتے ہیں اور فیٹ بھی کم ہوتا ہے، تو بلڈ پریشر کا جو پرابلم ہے یہ بھی کم ہو جاتا ہے، ریڈیوز ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی، لیکن یہاں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب روزہ رکھتے ہیں پیشنٹ تو ان کے بلڈ پریشر میں چینجز آتی ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ کچھ چیزیں ورس ہو سکتی ہیں تو کچھ بہتر بھی ہو سکتی ہیں. جب وزن میں کمی آتی ہے تو بلڈ پریشر کم ہوتا ہے، تو بلڈ پریشر کم ہونے سے جو ان کی بلڈ پریشر والی میڈیسنز ہیں ان میں کمی کرنی پڑے گی. اگر وہ ڈائیوریٹک میڈیسن لے رہے ہیں تو پھر اپنے فزیشین سے رابطہ کر کے بلڈ پریشر ریگولرلی میجر کرتے رہیں، ڈیلی بیسس پہ میجر کریں، اور وہ اپنے فزیشین کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں تاکہ ان کی ڈوز کو، ان کی میڈیسن کو صحیح طریقے سے مینیج کیا جا سکے اور کسی قسم کا کوئی پرابلم. اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت ساری ایسی غذائیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی صحت اچھی ہیں، لائک جیسے ابھی آپ نے پچھلے ایک پروگرام میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ شوگر کے مریضوں کے لیے دودھ جو ہے وہ بڑا نقصان دہ ہے، اور حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ دودھ بہت زبردست چیز ہے، اس کو پینا چاہیے، بھرپور غذائیت ہوتی ہے، اگر آپ کچھ بھی نہ لیں صرف دودھ پی لیں تو آپ کی پوری غذا جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے. لیکن ایسی کون سی غذائیں ہیں جن کو ہم مفید سمجھتے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے سوال کے اندر ایک اور سوال کر دیا ہے، جو آپ نے یہ الفاظ بولے ہیں کہ دودھ ایک مکمل غذا ہے. جی، دودھ ایک مکمل غذا ہے واقعی، لیکن ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ایک تو جس طرح پہلے دودھ ہوتا تھا، جو لوگ اس کو شرعی حوالے سے بھی، قرآن پاک کے حوالے سے بھی دودھ کا ذکر کرتے ہیں، جب میں اکثر پیشنٹس کو بات کرتا ہوں کہ آپ دودھ نہ لیں تو وہ کہتے ہیں جی قرآن میں دودھ کا حوالہ آیا ہے کہ دودھ سائغ للشاربین، کہ یہ پینے والوں کے لیے بہت اچھا ہے، تو آپ کیوں منع کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس میں بات یہ آ جاتی ہے کہ جو اس وقت دودھ تھا کیا وہ ہمیں اویلیبل ہے آج؟ ٹھیک ہے، اس وقت تو وہ نیچرل فارم میں دودھ ہوتا تھا، اور اس وقت کے جانور تھے وہ گریزنگ
وہ تمام تر جڑی بوٹیوں سے وہاں ان کا، اور مطلب ہے گائے بھی ہے، اول تو اس وقت زیادہ تر عرب میں بکریوں کا دودھ استعمال ہوتا تھا، تو پھر اب ہم گائے بھینس جو ہے یہ تو جانوری آرٹیفیشل ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہمارے ہاں جو بھینس ہے، اور گائے بھی اب ہائیبریڈ گائے آ گئی، اور جو اس وقت جو قدرتی گائے ہے وہ گریزنگ والی وہ 1 1.5 2 kg تک دودھ دیتی ہے، اب جو گائے ہیں وہ دودھ دیتی ہیں 40 45 kg تک۔ یقیناً اس تعلق کے بارے میں آپ سے ضرور پوچھوں گا، لیکن یہاں پر لینا ہم ایک مختصر سا وقفہ۔ معزز خواتین و حضرات، یہاں پر لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، حاضر ہوتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ لے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت، لے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت۔ ویلکم بیک۔ آئیے ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی غذائیں ہیں جن کو لوگ مفید سمجھتے ہیں لیکن وہ نقصان دہ ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی، ان میں سب سے پہلے تو آتا ہے دودھ سوڈا۔ دودھ سوڈا یہ لوگ بہت شوق سے پیتے ہیں، بڑے شوق سے پیتے ہیں، اور عموماً افطاری میں وہ سب سے پہلے شروع ہی دودھ سوڈے سے کرتے ہیں۔ صحیح ہے، بالکل ہے۔ اچھا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا بلا ہے جی، اور کہاں سے یہ پیدا ہو کے آئی ہے ہمارے پاس۔ اچھا، اگر ہم دودھ کو دیکھیں ہاں، تو اس میں مطلب ہے یہ ٹوٹلی یہ کولیسٹرول کے پیشنٹس کے لیے، ڈائیبٹیز کے پیشنٹ کے لیے، موٹاپے کے پیشنٹ کے لیے، تمام پیشنٹس کے لیے یہ مضر ہے۔ اور پھر جب اس کے اندر ہم بوتل شامل کر لیتے ہیں تو پھر اس کی آپ گلائسیمک ویلیو دیکھیں کہ کہاں پہنچ جاتی ہے، اس کا گلوکوز لیول کہاں پہنچ جاتا ہے، پھر اس کے اندر جو ساری آ جاتی ہیں کیمیکلز آ جاتے ہیں۔ پھر دودھ اور یہ بوتل کو جب مکس کرتے ہیں تو آپ بوتل کے جو انگریڈینٹس ہیں آپ ان کو دیکھیں، ان میں ایسڈز ہیں، فاسفورک ایسڈ ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کسی بندے کو کہیں کہ آپ بھائی دودھ میں چند قطرے ایسڈ کے ڈال کے پی لیا کریں تو وہ کیا کہے گا؟ لیکن یہ ہمارے سامنے کی بات ہے کہ ہم جانتے بھی ہیں کہ یہ بوتل دودھ میں ڈال دی جائے تو وہ دودھ پھٹ جاتا ہے، وہ خراب ہو جاتا ہے، 5 منٹ وہ رکھا جائے تو وہ دودھ سوڈا وہ پھٹنا شروع ہو جاتا ہے، تو جب وہ ہمارے اندر چلا جائے گا تو وہ کیا کرے گا ہمارے ساتھ؟ اندر پھاڑ دے گا، جی، اندر پھاڑ دے گا۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ پھر گیس اتنی بنتی ہے، فرمنٹیشن بہت، گیس، ایسیڈیٹی، ٹھیک ہے، دودھ حالانکہ الکلائن ہے لیکن جب ہم اس کے اندر وہ بوتل ڈال دیتے ہیں تو وہ بوتل کے ساتھ وہ بھی ایسیڈک ہو جاتا ہے، اور ایمپٹی سٹمک لینا اتنا خطرناک ہے کہ اس کے ساتھ فوراً سارا ڈائجسٹو سسٹم، اور پھر اس کے اندر اس کا جو شوگر لیول ہے وہ اس کا اتنا بڑھ جاتا ہے کہ دودھ اٹ سیلف بہت شوگر بڑھانے والا ہے، پھر اس کے اندر جب بوتل ڈال دی تو شوگر لیول بالکل افطاری کے ٹائم پہ نیچے گیا ہوا ہوتا ہے، تو اتنے ہائی شوگر لیول والی چیز اور اتنی خطرناک قسم کی چیز ہم ایمپٹی سٹمک 16-17 گھنٹے خالی معدہ رکھنے کے بعد اتنی خطرناک چیز فوراً ڈالتے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بلڈ پریشر کے پیشنٹ کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے یہ والا؟ ڈیفینیٹلی، کس طرح؟ یہ ہر طرح کے پیشنٹس کے لیے نقصان دہ ہے۔ اچھا، بوتل عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ بوتل میں پانی ڈال کر پی لیں، یہ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے، اور اکثر لوگ کرتے بھی ہیں، اکثر لوگ کرتے بھی ہیں، اور ٹیمپریریلی تھوڑا سا نیچے آتا بھی ہے، صحیح، لیکن ان دا لانگ رن بوتل اور جتنی بھی میٹھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری بلڈ پریشر کے پیشنٹس کے لیے نقصان دہ ہیں۔ صحیح، اور بلڈ پریشر کے پیشنٹ جو لمبے عرصے سے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کی ساتھ کڈنی بھی چونکہ متاثر ہوتی ہے، ان کا لیور بھی متاثر ہوتا ہے، تو یہ چونکہ ساری کیمیکلائزڈ چیزیں ہیں تو کڈنی کے لیے اور لیور کے لیے بہت زیادہ ڈیمیجنگ ہیں، تو یہ بلڈ پریشر کے پیشنٹس کے لیے بوتل تو بہت خطرناک ہے۔ اس سے فار بیٹر ہے کہ وہ گرین جوس لیں، گرین سمودی لیں، یا پھر آپ وہ فریش فروٹس کی سمودی بنا کر لیں، اور اگر آپ فریش فروٹ کی سمودی لیتے ہیں تو وہ دودھ والے ملک شیک سے اس کی وہ ان ایکسپینسو بھی ہو جاتی ہے، دودھ ایلیمینیٹ ہو گیا نا۔ اچھا، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ ساری چیزیں بتا رہے ہیں تو جب بندے کو بہت بھوک لگی ہوتی ہے تو وہ بڑے ذائقہ دار چیزیں استعمال جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے،
ایک سکون لینا چاہتا ہے، تو آپ تو ایلیمنیٹ کر رہے ہیں ساری چیزیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ تو بڑی خطرناک ہیں اور ایسے ہے ویسے ہے، تو ہمارے ٹیسٹ بڈس کا کیا ہوگا، ہمارے اس ذائقے کا کیا ہوگا جو ہم افطاری کے وقت وہ لینا چاہتے ہیں؟ تو اس پر میں ضرور آپ سے مزید گفتگو کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب، بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ جو مطلب رمضان آتا ہے اور ہمارے ہاں سیلف میڈیکیشن کا رواج تو بڑا عام سا ہے، اور ہم اپنی مرضی سے ڈاکٹر کی دوائیں بھی تجویز کی ہوئی دوائیں جو ہیں ان کو میں رد و بدل کر لیتے ہیں۔ کبھی مطلب ہمیں پتہ ہے کہ ڈاکٹر نے ہمیں صبح نہاربو اس دوائی کو کہا، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم اس کو ذرا مینیج کر کے کسی اور ٹائم لے جاتے ہیں۔ تو یہ جو عمل ہے جو پیشنٹ اس طرح کا کرتے ہیں، ایسے پیشنٹ کے لیے جن کو مستقل دوا کھانا پڑتی ہے، ان کے لیے کیسا عمل ہے یہ والا؟ بڑے عجیب لطیفے بھی ہوتے ہیں پریکٹس میں۔ جب آپ کے پاس پیشنٹ آتا ہے تو بلڈ پریشر کے بہت سارے پیشنٹ جن کا جب آپ بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں بلڈ پریشر ہے، وہ جی کبھی کبھی ہو جاتا ہے، چیک کرتے ہیں بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ بلڈ پریشر کی دوا لیتے ہیں؟ ہاں جی، وہ جب زیادہ ہو جائے تو اس وقت لے لیتے ہیں، زیادہ ہو جائے تو اس وقت لے لیتے ہیں۔ تو میرا ان سے سوال یہی ہوتا ہے کہ کیا بلڈ پریشر تیز ہو کے جو نقصان دے سکتا ہے، فالج کا اٹیک کر سکتا ہے، ہارٹ اٹیک کر سکتا ہے، کڈنیز پہ افیکٹ کر سکتا ہے، آنکھوں پہ افیکٹ کر سکتا ہے، تو کیا وہ ایسا کرنے سے پہلے آپ کو وارن کرتا ہے کہ جناب دوائی لے لیں، نہیں تو میں یہ کرنے لگا ہوں؟ آپ نے کوئی فون نمبر دیا ہوا ان کو اپنا کہ وہ آپ کو فون کر دے؟ یعنی کہ جہالت اندر کوئی گھنٹی بج جاتی ہے آپ کی انڈرسٹینڈنگ، یا کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں وہ جو میں نے بلڈ پریشر کی دوائی کھائی تھی، کیوں کھائی تھی؟ میرے سر میں درد ہوا تھا، مجھے پتا میرا بلڈ پریشر تیز ہو گیا۔ صحیح۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں سیلف میڈیکیشن کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پیشنٹ کو آپ ایڈوائز کرتے ہیں بلڈ پریشر کی دوا کہ وہ ریگولر لے گا، لیکن وہ اپنی مرضی سے لیتا ہے۔ آپ نے 2 بتا دی ہیں، صبح شام لینی ہے، تو اس نے 1 لے لینی ہے، اور یہ سمجھنا یہ زیادہ ہو جائے گی، 2 جو ہے نا وہ زیادہ ہو جائیں گی۔ اور دوسری صورت یہی بنتی ہے کہ جب بلڈ پریشر تیز ہوگا اس وقت دوا کھانی ہے۔ تو روزے کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں یہی ہے، کسی بھی بیماری میں، چاہے وہ ڈائبٹیز ہے، ہائپر ٹینشن ہے یا کوئی اور مسئلہ، اس میں بیماری کا اچھا کنٹرول، جی، چاہے وہ دواؤں سے ہے، چاہے وہ پرہیز سے ہے، چاہے وہ خوراک سے ہے، بیماری کا اچھا کنٹرول ہے تو روزہ جو ہے اس کے لیے بینیفیشل بھی ہوگا اور اس کو زیادہ بہتر رہے گا اس کے لیے۔ ادروائز اگر انکنٹرولڈ ہے یا اس کو پراپرلی میڈیسن نہیں لی جا رہی، پرہیز نہیں کیا جا رہا، تو اس کو لیے روزہ خدا نخواستہ نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بات چیت ہو رہی تھی ہمارے گرین سمودی کے حوالے سے، آپ نے ذکر کیا ڈیفینیٹلی اس سے پیشاب بہت زیادہ آتا ہے، تو کیا اس کو صرف سحری میں لینا مفید ہوگا یا کہ اس کو افطاری میں لینا زیادہ مفید ہوگا؟ سحری میں لینا بھی مفید ہے، لیکن پیشاب زیادہ اس سے بہت زیادہ نہیں آتا ہے، چونکہ اس میں ہم ساتھ پالک شامل کر لیتے ہیں، صحیح، تھوڑا سا ہم اس میں وہ شامل کر لیتے ہیں، ادرک شامل کر لیتے ہیں، تو وہ جو اس میں تھوڑی سی پیشاب آور چیزیں ہیں جیسے کہ دھنیا ہے یا کھیرا ہے، تو وہ ان کا بیلنس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، بیلنس ہو کے یہ پھر نقصان نہیں پہنچتا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے مطلب ذائقے کے لیے نمک کا استعمال، اوبویسلی کہا جاتا ہے کہ جو سوڈیم کلورائڈ ہے یہ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بڑا نقصان دہ ہے، تو آپ نے کہا کہ اس کے ٹیسٹ کو ذرا تھوڑا بہتر کرنے کے لیے نمک کا استعمال کر لیں، تو بلڈ پریشر کے لیے پیشنٹ کے لیے کیا یہ مفید ہے یا کہ ہمیں اس میں نمک استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ یہ تو پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتی ہیں نا چیزیں، صحیح، یعنی اگر پیشنٹ موٹاپے کا ہے، اس کو بلڈ پریشر کا سیویئر پرابلم نہیں ہے، وہ ہلکا سا نمک ڈال بھی سکتا ہے۔ صحیح، اچھا، اسی طرح ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے، اس کو زیادہ سیویئر بلڈ پریشر کا پرابلم نہیں ہے، وہ معمولی سا ڈال سکتا ہے۔ اچھا، ٹیسٹ پھر ان چیزوں کے اندر چینج کیے جا سکتے ہیں، یعنی اگر کوئی ڈائبٹیز کا پیشنٹ نہیں ہے، جس کو شوگر کا زیادہ مسئلہ نہیں ہے، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، تو وہ اس میں تھوڑی سی شکر ڈال کے اس کو تھوڑا سا میٹھا کر لے، یا پھر تھوڑا سا اس کے اندر لیمن ڈال کر اس کو تھوڑا سا کھٹا کیا جا سکتا ہے، نمک بھی نہ ڈالیں۔ بلڈ پریشر کا پیشنٹ جو نہیں ہے وہ نمک تھوڑا سا ڈال لے، تھوڑا سا لیمو ڈال لے، اور جو بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہے وہ خالی لیمو ڈال لے، تو اس سے اس کا ٹیسٹ ٹھیک اچھا رہتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بیلنس ڈائٹ سحری کے وقت ایک بلڈ پریشر کے پیشنٹ کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، پھر یہ میں کہوں گا کہ یہ پیشنٹ کی کنڈیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا بلڈ پریشر کتنا ہے یا اس کے اندرونی آرگنز کی کنڈیشن کیا ہے۔ اگر اس کی کڈنیز ٹھیک ہیں، اس کا لیور ٹھیک کام کر رہا ہے اور موٹاپا بھی زیادہ نہیں ہے، تو پھر تو وہ روٹی بھی لے سکتا ہے، اور اگر اس کے بہت زیادہ دوسرے ایشوز ہیں تو پھر ہم اس کی چیزیں جیسے اگر کوئی کڈنی کا پیشنٹ ہے اس میں پروٹین ہم ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی لیور کا پیشنٹ ہے اس میں پھر ہم مسالہ جات اور اس میں اس طرح کی چیزیں جو لیور کے لیے نقصان دہ ہیں
وہ پھر اس کے لیے ہم کم کرتے. اچھا مطلب یہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے, اور اگر کسی کا وزن بہت زیادہ ہے تو اس کے لیے کچھ اور غذا تجویز کی جائے گی, اگر تو یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی کسی ڈاکٹر سے ملے, یا اس وقت مارکیٹ میں ڈیفینیٹلی نیوٹریشنسٹ بھی جو ہیں ان کے ہاں بھی مطلب آتے ہیں, پیشنٹ آتے ہیں اور ان سے ایک ڈائٹ چارٹ جو ہے رمضان سے پہلے وہ بنوا لیا جائے تو پھر اس سے ان کے لیے بہت زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتائیں کہ متوازن غذا استعمال نہ کرنے کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں؟ بینگ اے نیوٹریشنسٹ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے متوازن غیر متوازن غذا لینے کے نقصانات ہیں وہ آپ کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے, کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے. پورا صحت مند آدمی وہ اگر غیر متوازن غذا لے گا تو وہ بیمار ہو جائے گا, اگر بیمار ہے تو وہ ورس ہو جائے گا. ایون دا پیشنٹ کین ڈائی اگر کوئی بہت زیادہ خطرناک چیزیں لیتا ہے, یعنی کڈنی کا پیشنٹ ہے, وہ اگر بہت زیادہ غلط غذا لیتا ہے تو وہ اس کے لیے فیٹلی ڈینجرس ہو سکتا ہے. تو یہ پوری کی پوری ہماری صحت جو ہے یہ ڈائٹ کے اوپر. اچھا ڈاکٹر صاحب کیا اس وقت ورلڈ وائڈ جو معاملات چل رہے ہیں ہمارے ہاں غذا کے, ہم اپنے پاکستان کے اندر دیکھیں تو فوڈ چینز کی ایک بہت لمبی لسٹ ہمارے پاس موجود ہے. چھوٹے سے چھوٹا شہر, چھوٹے سے چھوٹا گاؤں, وہاں پر پیزا پارلرز اور یہ زنگر برگر اور اس طرح کی چیزیں, جنک فوڈ جتنا بھی ہے اس کا بہتات ہوتی چلی جا رہی ہے. تو کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غذائیں جو ہیں وہ مستقبل میں یا آج کل ہمارے پیشنٹس کے لیے نقصان دہ تو ہوں گی یقیناً, صحت مند افراد کے لیے بھی نقصان دہ ہیں؟ ڈیفینیٹلی جو صحت مند ہوتے ہیں وہی پیشنٹ بنتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. جو پورا صحت مند آدمی ہے وہ بھی جب غلط چیزیں استعمال کرنی شروع کرتا ہے تو وہی پیشنٹ بنتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ سوسائٹی کے اندر جب تک یہ اب مجھے پریکٹس شروع کیے ہوئے تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں, تو پہلے 10 سال جب ہمارے شہر میں یہ چیزیں نہیں تھیں, یہ فاسٹ فوڈ کی چینز فاسٹ فوڈ کے جو تھے پوائنٹس وہ نہیں بنے ہوئے تھے, شوارما نہیں آیا تھا, اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں, اس وقت تک ہمارے پاس ینگ بچے اور بچیاں اور بچے یعنی 15, 14, 12 کی ایج تک کے ہمارے پاس نہ کڈنی کے پیشنٹ آتے تھے, نہ وہ ڈائجسٹو پرابلمز کے پیشنٹ آتے تھے. اور ایون کہ اب چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ سسٹز ان کو ہو رہی ہیں, گائنی کے پرابلم ہو رہے ہیں. ایسے پرابلمز جو میں نے پہلے اپنی پریکٹس کے پہلے 10 سال میں جو میں نے ایجڈ ویمن میں دیکھے, 45-50 سال کی عورتوں میں دیکھے, وہ اب بچیوں میں آ رہے ہیں. 11-11, 12-12, 13-13 سال کی بچیوں میں وہ پرابلمز آ رہے ہیں, مینسٹرل پرابلمز آ رہے ہیں. تو یہ سارے کا سارا وہ ڈائٹ کا مسئلہ ہے. ڈائٹ کے ایشو, جیسی جیسی ڈائٹ خراب ہوتی جا رہی ہے ایسی ایسی ایوریج ایج کم ہوتی جا رہی ہے, ایسی ایسی جو بیماریاں ہیں جو پہلے 40 سال کی عمر میں آتی تھیں وہ 30 سال کی عمر میں آنی شروع ہوئیں, اب وہ 10, 15, 12 سال کی عمر میں آنی. یقیناً مطلب اب ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی بلڈ پریشر کا عارضہ جو وہ لاحق ہو جاتا ہے, ڈائبٹیز ہو رہی ہے, جی بالکل, لیور پرابلمز ہو رہے ہیں. اور جیسے میں نے ذکر کیا ہے کہ اب چھوٹی چھوٹی بچیاں ان کو سسٹس بن رہی ہیں, مینسٹرل ڈس آرڈر ہو رہے ہیں, بڑے بڑے پرابلمز ہو رہے ہیں. میں نے آج سے یعنی کہ پہلی جو 10-12 سال کی پریکٹس تھی اس میں کبھی اس طرح کے بچوں کے کیس نہیں دیکھے جیسے اب آ رہے ہیں. صحیح. تو جیسے جیسے یہ بیکری کلچر اور یہ فاسٹ فوڈ کلچر یہ ڈیولپ ہو رہا ہے, یہ بڑھ رہا ہے, یہ بیماریاں زیادہ سے زیادہ وہ نیچے سے نیچے آتی جا رہی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب بلڈ پریشر کے پیشنٹ کے لیے آپ نے ڈائٹ جو ہے تجویز کی, اس میں سموتھیز کا ذکر کیا. افطار کے وقت کون سی ایسی غذا جو ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے اور ان کے بلڈ پریشر کو مینٹین رکھ سکتی ہے, اس کے بارے میں ہمیں ذرا ایڈوائز کیجیے. افطار کے وقت اگر وہ سحری میں لیتے ہیں, بلڈ پریشر کے پیشنٹ گرین سمودی لیتے ہیں جس کا میں نے ذکر کیا ہے, تو افطاری کے ٹائم بھی لے سکتے ہیں, گرین سمودی بھی لے سکتے ہیں, اور فروٹ سمودی لے سکتے ہیں. ٹھیک. اور اس فروٹ میں کیا کیا چیزیں شامل ہو سکتی ہیں؟ تمام کوئی موسم کا فروٹ جو بھی اویلیبل ہے, آج کل اسٹرابری ہے, امرود کا بنا سکتے ہیں, سیب کا بنا سکتے ہیں, کیلے کا بنا سکتے ہیں, 2-3 فروٹ مکس کر کے. اور اس کو پھر اگر ڈائبٹیز کا ایشو نہیں ہے تو اس میں تھوڑی سی کھجور ڈال کے اس کو میٹھا بھی کیا جا سکتا ہے. صحیح. جی جی. اچھا, ملک شیک کا جو متبادل ہے وہ نٹ ملک شامل کیا جا سکتا ہے. اچھا, آپ ٹیسٹ کی بات کر رہے تھے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نیچرل ڈائٹ پہ آتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا سینس کے ساتھ اگر استعمال کریں
تھوڑا سا، تو یہ اتنے اس میں ٹیسٹ کی ورائٹی آ جاتی ہے جو عام ہماری چیزوں میں نہیں ہے. صحیح. فرض کریں یہ آپ کا یہ ملک شیک ہی ہے، تو عام روٹین میں تو ہم ایسے ہی بناتے ہیں، کیلا ڈال لیا، سیب ڈال لیا اور اس میں دودھ ڈال لیا، سیم ٹیسٹ ہے. لیکن اگر آپ نٹس ملک کے ساتھ ملک شیک بناتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس ایک فلیور بادام کا آ جائے گا، ایک کوکونٹ کا آ جائے گا، ایک پی نٹ کا آ جائے گا، اور اسی طرح اخروٹ کا آ جائے گا، کاجو کا آ جائے گا. تو یہ کتنے فلیور ہیں جو پورے ہفتے آپ ہر روز ایک نئے فلیور کا ملک شیک بنا کے وہ آپ پی سکتے ہیں، اور جس میں دودھ نہیں ہوگا، اور دودھ کے جو کیمیکل ہیں، آج کل جو دودھ ہمیں پیور مل بھی نہیں رہا، اس سے بھی آپ بچ جائیں گے. اور پھر جو نٹس کے اندر فیٹ ہوتا ہے وہ گڈ فیٹ ہے. صحیح. ٹھیک ہے، جو کولیسٹرول گڈ کولیسٹرول انکریز کرتا ہے. صحیح. ایچ ڈی ایل جس سے بڑھتا ہے، جو ہارٹ کے لیے، کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کے لیے جو پروٹیکٹیو ہے، جو ان پیشنٹس کے لیے مفید ہے. تو آپ کو صحت کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور آپ کا ٹیسٹ بھی، اس میں بھی بہت ساری ورائٹی ہے. کولیسٹرول کا ذکر کیا، اور اس میں ڈیفینیٹلی کولیسٹرول جن لوگوں کا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے ان کے ہاں بھی بلڈ پریشر کا معاملہ بہت زیادہ انکریز کر جاتا ہے. تو ذکر ہو رہا تھا کہ ابھی آپ نے کہا کہ نٹس کی وجہ سے آپ کے جو کولیسٹرول لیول ہے وہ ڈیکریز ہوتا ہے. تو کس طرح، کتنی مقدار میں ہم یہ نٹس ڈیلی کی بنیاد پر لیں تو ہمارا کولیسٹرول جو ہے وہ کنٹرول میں رہ سکتا ہے؟ تھوڑی مقدار میں ہی لینے ہیں. یعنی اگر آپ نے نٹس ملک ایلمنڈ ملک بنانا ہے تو وہ 1 گلاس 10-12 بادام کے ساتھ مل جاتا ہے اور بن جاتا ہے. اسی مقدار کے ساتھ آپ بنا سکتے ہیں. اچھا، مطلب بادام ہو گیا، ہمارے پاس کاجو ہو گیا، ہمارے پاس پینٹ ہو گیا، پینٹ ہو گیا، یعنی جو سستا ترین نٹس ہے. جی، کوکونٹ ہے. اچھا، یہ ساری چیزیں اگر ہم کتنی مقدار میں، لائک کچھ کو لوگ کہتے ہیں کہ جس طرف ایک مٹھی میں ہے، جتنے آپ کے نٹس آ جائیں اتنے آپ استعمال کر لیں ڈیلی کی بنیاد پر تو کافی انف ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ افطار میں، سحر میں ان چیزوں کا استعمال بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے سود مند ثابت ہو سکتا ہے؟ نہیں، بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نٹس وہ تمام مریضوں کے لیے ہم ریکمینڈ نہیں کرتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ان پیشنٹ کی اندرونی آرگنز کی کنڈیشن کیا ہے، لیور کی کنڈیشن کیا ہے، کڈنیز کی کنڈیشن کیا ہے. اگر لیور اور کڈنیز ان کے پراپر ورکنگ میں ہیں تو اس وقت ہم نٹس دیتے ہیں، ادروائز ہم نٹس بھی نہیں دیتے ہیں. تو پھر ان کی مقدار بھی کنٹرول کرنی ہے. اور نٹس ان کو اگر ان کو بھگو کر رکھیں تو وہ پھر ان کے نیوٹرینٹس جو ہیں وہ بھی مینی ٹائمز وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور پھر ان کی ڈائجیشن بھی وہ بہتر ہو جاتی ہے. اور اگر پھر آپ ان کو نٹ ملک بنا لیتے ہیں اور اس کے ساتھ فروٹ شامل کر لیتے ہیں تو وہ اور زیادہ بہتر ہو جاتے ہیں. اچھا، آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبان کہ آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے. معزز خواتین و حضرات، بلڈ پریشر کے مریض روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں، آج کے پروگرام میں اس پر گفتگو ہوئی. ڈاکٹر صاحب نے ہمیں جو غذائیں تجویز کی ان میں انہوں نے بار بار ایک چیز کا ذکر کیا اور وہ تھی گرین ویجیٹیبل سموتھی. یقیناً قدرت کے قریب رہنا اور قدرت کی چیزیں استعمال کرنا ہمیشہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. آپ لوگ جب بھی فطرت کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ بیمار ہوتے ہیں. فطرت کیا ہے؟ فطرت اللہ رب العزت کی ذات کا بنایا ہوا قانون ہے، اور جب ہم اس قانون میں رخنہ ڈالتے ہیں تو یقیناً ہم بیماری کی طرف بڑھ جاتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کیونکہ دعا ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے انسان کی تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے. پیغام ٹیلی ویژن کے پروگرام پیغام صحت سے اپنے میزبان ندیم الرحمان کو دیجیے اجازت. آپ کا اور میرا، ہم سب کا اللہ نگہبان. صحت ہو پاس زندہ احساس رب کی ہے خاص نعمت وہ ہے صبح و شام. صحت ہو پاس زندہ احساس رب کی ہے خاص نعمت وہ ہے صبح و شام. ہر ایک کے نام اپنا پیغام. صحت